بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، ناقص سے مراد وہ فعل ہے یا وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت موجود ہو، جیسے راضیہ اصل میں راضی وا تھا، تو اس میں تعلیل کر کے اس کو راضیہ بنا دیا گیا۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے، اس کا نام ہی قاعدہ راضیہ ہے کہ جو واو کسرہ کے بعد کلمہ کے آخر میں واقع ہو وہ یا ہو جاتا ہے، یعنی واو جو ہے کلمہ کے آخر میں کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ کسرہ کے مناسب جو حرف علت ہے وہ یا ہے، لہذا وہ واو جو ہے وہ یا سے بدل جائے گا، جیسے راضی و سے راضی یا۔ اب اس میں راضی و میں واو کسرہ کے بعد کلمہ کے آخر میں واقع ہے، اس لیے واو کو یا سے بدلا تو راضی یا ہو گیا۔ یہ تھا پہلا قاعدہ ناقص کے قواعد میں سے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے قاعدہ یدعو اور یرمی۔ یدعو اور یرمی، اس میں یہ ہے کہ مضارع مضموم العین یا مکسور العین ہو اور لام کلمہ کی جگہ واو یا ہو تو ان کو ساکن کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ ان کے بعد واو جمع، یا مخاطبہ اور الف تثنیہ نہ ہو۔ قاعدہ تو یہاں پر ہی پورا ہو گیا کہ جب مضارع مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو۔ مضموم العین جیسے یدعو، یہ یدعو اصل میں یدعو تھا، یا قبولو کے وزن پر یا ینصرو کے وزن پر، اور یرمیو اصل میں یہ یرمی اصل میں یرمیو تھا، یضربو کے وزن پر۔ تو لام کلمہ جو ہے ان کا واو یا ہو، اب یدعو میں لام کلمہ واو ہے اور یرمیو میں لام کلمہ جو ہے وہ یا ہے، تو ان کو ساخن کر دیں گے، یدعو سے ہو جائے گا یدعو اور یرمیو سے ہو جائے گا یرمی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ان کے بعد واو جمع نہ ہو، یا مخاطبہ نہ ہو، یا الف تثنیہ نہ ہو۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز ان کے بعد آ جائے گی تو پھر یہ واو اور یا جو ہے ساکن نہیں ہوں گے۔ پہلے واو کی مثال ہے یدعو، تو وضاحت، یدعو مضارع مضموم العین ہے، یعنی اس کا عین کلمہ عین جو ہے یدعو وہ مضموم ہے اور لام کلمہ کی جگہ واو ہے، یہ واو ہے۔ واو کے بعد نہ واو جمع ہے، نہ یا مخاطبہ ہے، نہ الف تثنیہ، اس لیے اس واو کو ساخن کر دیا تو یہ یدعو ہو گیا، یدعو سے یدعو ہو گیا۔ دوسری چیز، دوسرا قاعدہ وہی ہے لیکن اس کا دوسرا حصہ کہ جب یا ہو تو یہاں یرمیو سے یرمی، تو یرمیو جو ہے یہ مضارع مکسور العین ہے اور لام کلمہ کی جگہ پہ یا ہے، یا کے بعد نہ واو جمع ہے، نہ یا مخاطبہ ہے اور نہ الف تثنیہ ہے، اس لیے یا کو ساکن کر دیا تو یرمی ہو گیا، یا کو ساکن کر دیا تو یرمی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے قاعدہ ہے قاعدہ یدعون اور قاعدہ ترمین، یدعون اور ترمین۔ یدعون اصل میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یدعو یدعوان یدعون، اور ترمی جو ہے ترمیین، یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو ان کے اندر بھی تعلیل واقع ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا تعلیل ہے؟ وہ یہ ہے کہ یدعون اصل میں تھا یدعوون، اور ترمین اصل میں تھا ترمیین، ترمین اصل میں ترمیین، ترمیین تضریبین کے وزن پر، یدعوون ینصرون کے وزن پر تھا۔
قاعدہ یہ ہے کہ جو واو یا لام کلمہ میں مضموم یا مقصور ہوں اور ما قبل کی حرکت اور ما بعد حرف علت ان کے موافق ہو تو واو یا کو ساکن کر کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں ہیں یدعونا سے یدعونا، اب یہ یدعونا تھا یدعونا، تو پہلے تو یہ کیا کہ یہ جو واو ہے اس کو ساکن کیا تو یہ یدعونا ہو گیا، دو واو جمع ہو گئی، پڑھی نہیں جا سکتی تھی دو واو، لہذا ایک واو کو جو ہے گرا دیا تو یہ بن گیا یدعونا، یدعونا سے یدعونا۔ اب اس کی وضاحت دوبارہ انہوں نے کر دی ہے کہ یدعونا میں واو لام کلمہ میں مضموم ہے، یعنی لام کلمہ میں واقع ہے اور مضموم ہے، اور دوسری واو کے ما قبل عین کی حرکت ضمہ واو کے موافق ہے اور ما بعد حرف علت بھی موافق ہے، یعنی بعد میں بھی واو ہے۔ اب واو کو ساکن کیا تو یدعونا ہو گیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا تو یدعونا ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے ترمیینا، ترمیینا سے ترمینا، سر یہاں اجتماعی ساکن ہے، ان سے کیا مراد ہے؟ دو ساکن جمع ہو گئے، واو بھی ساکن ہے، سر یہ واو بھی ساکن ہوگی، وہ واو بھی ساکن ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی سر۔ ہاں۔ اس کے بعد ہے ترمیینا سے ترمینا، اصل میں تھا ترمیینا اور پہلی یا کی زیر جو ہے اس کو گرا دیا، یہ بن گیا ترمینا، اور جب دو ساکن جمع ہوئے تو پھر اس کو پہلی یا کو گرا دیا تو وہ ترمینا ہو گیا ہے۔ تو جب بھی اجتماع ساکنین ہوتا ہے وہ اس کو پڑھنا چونکہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے ثقل کو دور کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی تو اجتماع ساکنین میں سے جو پہلا ساکن ہوتا ہے اس کو زیر دے دیتے ہیں، کبھی اس کو زبر بھی دیتے ہیں، کبھی اس کو پیش بھی دیتے ہیں، اور کبھی اس کو گرا بھی دیتے ہیں، تو یہاں گرانے والی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب یہ ترمیینا میں یا لام کلمہ میں مقصور ہے، یا کے ما قبل میم کی حرکت کسرہ یا کے موافق ہے اور ما بعد حرف علت بھی موافق ہے، لہذا یا کو ساکن کیا تو ترمینا ہو گیا، مطلب عملاً یہ پڑھا نہیں جا سکتا ہے، لہذا اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا تو ترمینا رہ گیا، یعنی ترمیینا سے ترمینا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر قاعدہ نمبر 4 ہے، آج ہم 4 قاعدے پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے 8 قاعدے ہیں، 4 ہم کل پڑھ لیں گے تاکہ ہمارا یہ ناقص کا باب جو ہے یہ بھی مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہے آگے تدعینا اور یرمونا، تدعینا یرمونا۔ تدعینا تو یہ اصل میں تھا تدعوینا تنصورینا، واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ، اور یرمونا جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو تدعینا اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر واو مکسور بعد ضمہ ہو اور اس کے بعد یا ہو، یا مضموم بعد کسرہ ہو اور اس کے بعد واو ہو، تو ما قبل کو ساکن کر کے واو یا کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، پھر واو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ ہوگا اجتماع ساکنین اور ان میں سے ایک حذف ہو جائے گا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں صرف ہم اس کی حرکت کو حذف کر دیتے تھے، اب یہاں یہ ہے کہ اس کی حرکت کو حذف نہیں کرنا بلکہ اس سے پہلے حرف کو دے دینی ہے۔ دیکھیں اب یہ ہے تدعینا، تدعینا اصل میں تھا تدعوینا، تدعوینا، ناصر ینصر سے ہے نا، دعا یدعو سے، تو تنصورینا واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ۔ اب یہ کیا ہوا؟ تدعوینا سے اس کی جو واو کی حرکت ہے یہ اس سے پہلے جو عین ہے اس کی حرکت کو حذف کر کے یہ حرکت اس کو دے دی، تو یہ مان گیا تدعوینا، یعنی پڑھا نہیں جا سکتا ہے عملاً۔ پھر یہ جو واو تھی اس واو کو یا کر دیا تو یہ بن گیا تدینا، دو یا ہو گئی، اب پہلی یا بھی ساکن ہے دوسری یا بھی ساکن ہے تو ان میں سے پہلی یا کو گرا دیا تو یہ بن گیا تدعینا، تدعینا۔ تو اب اس کی قاعدے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہوا ہے۔ تدعوینا میں واو مقصور ہے، یہ واو مقصور ہے، پھر واو کا ما قبل عین مضموم ہے،
और मा बाद या है, मा कबल को साकिन करके वाव की हरकत कसरा मा कबल को दी तो तदईना हो गया। कसरा के बाद वाव को या से बदला तो तदईना हो गया। इज्तिमा साकिनैन की वजह से या को गिरा दिया तो तदईना हो गया। तो इस तरह करके ये तालील होती है। उसके बाद फिर है यरमूना, तो ये असल में था यरमीयूना। तो यरमीयूना कैसे था, ये असल में यजरिबूना के वजन पर है। यरमीयूना, यरमीयू, यरमियानी, यरमीयूना, जैसे यजरिबू, यजरिबानी, यजरिबूना। लेकिन ये यरमीयूना पढ़ना मुश्किल है, इसको यरमूना पढ़ना आसान है। तो यरमीयूना में क्या किया, या की हरकत जो जम्मा है वो मीम को दे दी, मीम की हरकत अपनी गिरा दी, तो ये यरमूना हो गया, यानी इसमें या और वाव दोनों आ गए। अब ये किया कि इस या को मा कबल की हरकत जम्मा के मुताबिक वाव से बदल दिया, तो ये बन गया यरमूना, दो वाव इकट्ठी हो गई। अब ये जो पहली वाव थी इसको गिरा दिया तो वो बन गया यरमूना। अब वजाहत मजीद कि यरमियूना में या मजमूम है, यरमियूना में यहाँ या मजमूम है, फिर या का मा कबल मीम मकसूर है और मा बाद वाव है। मा कबल को साकन करने के बाद या की हरकत जम्मा मा कबल को दी तो यरमूना हो गया। जम्मा के बाद वाक़े या को वाव से बदला तो यरमूना हो गया। इज्तिमा साकिनैन की वजह से वाव को गिरा दिया तो यरमूना हो गया। तो इस तरह करके ये सीगा जो है बन जाता है। असल सीगे के पीछे मालूम हो जाए ना कि पीछे सीगा था क्या और अब क्या है, तो जब वो पिछला सीगा और मौजूदा सीगा दोनों सामने आ जाते हैं तो तालीलें सारी की सारी समझ आ जाती हैं कि ये तालील कैसे हुई है। जी, तो आज का हमारा लेसन जो है ये 4 कायदे ही हैं, इंशाल्लाह बाकी 4 हम कल पढ़ेंगे।